کی خواہش سے ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں اور کچھ میں مزدور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری تحریک کے بدولت سے ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ رین آسمان جنگ مظفر اور سندھ کے کئی دوسرے علاقوں میں ہم پر ہوئے اور اس کے ضمن میں ہمارے جو قوم کے جوان شہید ہوئے. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس کا سوال نہیں کرتے ہو. آج جیسا کہ پہلے اعلان تھا کہ آج اس اجتماع سے صاحب ملت علامہ سید ساجد علی لکی صاحب خطاب فرمائیں گے. پر وہ یہاں پشاور پہنچ چکے تھے اور وہ کسی ضروری کام کے لیے پاراچنار تشریف لے گئے اور پاراچنار کے حالات آپ کے سامنے ہیں. رات 9:45 بجے ہمارے جوانوں پر وہاں پر فائرنگ کی گئی. صاحب ملت سے میرا رابطہ تو بڑی دیر کے بعد نیوز میں یہ کہ صبح رابطہ میرا قائم ہو سکا اور یہ اتنا پتہ چل سکا کہ وہ کہیں محفوظ مقام پر ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اجتماع تک پہنچیں. ہماری اس مجلس کو ٹول دینا اس بات یہ بات تھی کہ شاید اس مجلس تک وہ تشریف لے آئے اور وہ آپ سے کتاب فرما سکیں, لیکن ابھی تک وہ یہاں نہیں پہنچ سکے. برادران محترم, آپ اس ملک کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. اس ملک میں امن و امان کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ملک ایک جنگل بن چکا ہے اور جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس زور ہے, جو اپنا حکم چلا سکتا ہے وہی اس ملک کا بادشاہ ہے. یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں, یہاں پر کوئی صدارت نہیں, یہاں پر کوئی وزیر اعظم نہیں, یہاں پر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں, یہاں پر کوئی انتظامیہ نہیں. یہ افسوسناک حالت ہے ہمارے ملک کی اور یہی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جب ملک انتشار کا شکار ہوتے ہیں تو ملک ان کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسے حالات میں ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے, اس لیے کہ ہر شخص کو اپنا تحفظ چاہیے. ہر قوم اپنے مقدسات کا تحفظ چاہتی ہے. ہر شہری جو کہ اس ملک میں رہنے والا ہے, ٹیکس دیتا ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ اس حکومت سے اپنے حقوق مانگے. اور اہل تشیعوں کا یہی قصور ہے, ہم سب کا یہی قصور ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا تحفظ کیا جائے, ہماری رسوم و رواج کا تحفظ کیا جائے, ہماری آزاداری کا تحفظ کیا جائے, ہمارے مقدسات کا تحفظ کیا جائے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بے سود ہے. یہ حکومت ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی. اگر یہ حکومت ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا وجود میں رہنا ہی بے سود ہے. اگر یہ حکومت ہمیں طاقت نہیں دیتی, ہمیں خطرے میں ڈالتی ہے, ہماری سالمیت کو خطرے میں ڈالتی ہے, تو میں اس اسٹیج سے اس ملک کے حکمرانوں کو یہ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں, اگر اہل تشیعوں کی سالمیت خطرے میں ہوئی تو
کرتے ہیں. ہم بار بار حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. ہم قانون کے دروازے پر کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خالد شہید کے کیس میں جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے قانون کا دروازہ نہیں چھوڑا. آج قائد قوم کی سرپرستی چھوڑ دیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اس خطے میں زندہ و سلامت نہیں پھر سکتا. لیکن ہم اپنے نمائندہ ولی فقیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم قانون کی عظمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم عدلیہ کے نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں. جو صدر، جو وزیر اعظم خود چل کر ایک مجرم کے گھر جاتا ہے، ایک ڈرگ مافیا کے ایجنٹ کے گھر جاتا ہے، ایک سمگلر کے گھر جاتا ہے، ہم عدالتوں سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے؟ کیا یہ عدالتیں اس ملک کا حصہ نہیں؟ یہ عدالتیں اسی ملک کا حصہ ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ صدر چل کے ایک چور کے پاس گیا ہے، یا چور کی ضمانت یقینی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انڈائریکٹلی شہید کے قاتلوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. کیوں قاتلوں کو چھڑوایا ہے؟ ہم یہ بھی برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قانون کو اس طرح روکتے ہوئے جائیں، آپ قانون کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں گے، ہم قانون کی سرپرستی لیتے ہوئے جائیں گے، ہم قانون کا ہاتھ دامن آپ سے نہیں چھوڑیں گے. لیکن دوستو یہ ظلم ہے کہ عدالتوں کے متوازی عدالتیں قائم کی جائیں. یہ کیا نظام ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ ہم جیسے مظلوم، ہم جیسے محکوم جب اپنا حق مانگے تو ان عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں اور اپنی من پسند عدالتیں کھول دی جائیں اور ان اپنی من پسند عدالتوں سے جو چیز چاہے سزا دلوائی جائے. ایسا قتل نہیں ہو سکتا. یہ حکومت کی دہشت گردی کی مثال ہے. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 12ویں ترمیم میں جو یہ عدالتوں کا متوازی نظام قائم کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اہل تشیعوں کو دبانے کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم ایسا دباؤ کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے. یہ 12ویں ترمیم تھی اور ہم اسلام آباد میں تھے. آپ چلا لیتے اپنا متوازی نظام، آپ مقدمات قائم کر کے دیکھ لیتے. یہ ہمارا چیلنج ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کسی کے باپ کی میراث نہیں، یہ اسلام آباد کسی کی جاگیر نہیں. یہاں پر تو کوئی فرقہ پرست، کوئی بھی دہشت گرد جس کا جی چاہے وہ جلسہ کرے، جس کا جی چاہے اہل تشیعوں کی عزت سے کھیلے، اہل تشیعوں کے جذبات سے کھیلے، ان پر کیچڑ اچھالتا رہے. لیکن جب ہم کہیں تو ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ 144 ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، ہم ایسا 144 نہیں مانتے. یہ نواز شریف کے باپ کی میراث نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہے، یہ ہم سب کا حق ہے. اور ہم جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جلوس بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے، اپنے مطالبات بھی کریں گے. ایک طرف